إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ایک مومن بندہ جیسے جیسے اپنے رب کو پہچانتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قریبی بن جائے اس کے لیے لازمی ہے پہلا اسٹیپ کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی اور صحیح معرفت انسان حاصل کرے۔ اس پہچان اور معرفت میں میرے روزمرہ کے معاملات میں اللہ میرے ساتھ کس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میرے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں، اس کا تو مجھے علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھانے کی آج کوشش کرنی ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے اس کے روزمرہ کے معاملات میں۔ پہلا یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر معاملے کا پیدا کرنے والا۔ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے واللہ خلقکم وما تعملون قل کل من عند اللہ، اچھائی ہو یا برائی، خیر ہو یا شر، ہے سب اللہ کی خلقت، لیکن خیر کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، یہی ادب اور احترام ہے۔ شر کی نسبت اسباب کی طرف کر دیتے ہیں، خالق کی طرف نہیں کرتے، اسی میں اللہ کا احترام اور ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، خیر تو ساری کی ساری اللہ تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرے اختیار میں ہے، شر تیری طرف سے نہیں ہے۔ حالانکہ خالق ہے اللہ سب چیزوں کا، بس اس ایک جملے کو سمجھیے گا کہ شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کی شریعت میں الا لہ الخلق والامر، یہ جو روزمرہ کے اللہ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، روزمرہ کے جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اس میں شر محض نہیں ہوتا، خالص شر نہیں ہوتا کہ انسان کو سراسر 100% نقصان ہی نقصان ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ نقصان تو ہو گیا، کسی کا کاروباری نقصان ہو گیا، کسی کا گھر ٹوٹ گیا، کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، نقصان تو ہے، اور انسان اس نقصان پر پریشان بھی ہوتا ہے، غمزدہ بھی ہوتا ہے، اس کا دل بے چینی میں چلا جاتا ہے، تو پریشانی تو ہے، لیکن شر محض نہیں ہے، پکا خالص برائی اللہ نے میرے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کیا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے آج کل، جن حالات میں میں چل رہا ہوں، جن پریشانیوں میں، جن مصائب میں، جن ٹینشنز میں، اس میں
بہتری کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ اپنے غیب پر تمہیں اطلاع نہیں دیتا، اللہ اپنی غیب کی باتیں تمہیں نہیں بتاتا، وہ مستقبل میں کیا ہوگا، پس پردہ کیا چیزیں ہیں، وہ اللہ تمہیں نہیں بتاتا۔ پتہ چل جائے گا تو پھر امتحان کہاں رہا، پھر آزمائش کہاں رہی، پھر ماننے والے اور نہ ماننے والے کیسے الگ ہوں گے؟ تو اس اصول کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، شرعی عبادات میں جس کا اللہ تعالیٰ نے پس منظر جہاد میں ذکر کیا ہے، جان کو اپنی داؤں پر لگا دینا، لڑنے کے لیے نکل جانا، پسند نہیں کر رہے ہوتے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ چیز تمہارے لیے کتنی بہتر ہوتی ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تم اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو، بہت پسند آ رہی ہوتی ہیں تمہیں، لیکن وہ تمہارے لیے کتنی بری ہوتی ہیں اس کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو پتہ کس کو ہے؟ اختتام اللہ نے اسی جملے پر کیا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ جملہ جو آدمی اپنی زندگی میں لکھ لے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، اللہ کے پاس علم ہے، وہ اللہ کی محبت میں اور مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ، میرے لیے کیا بہتر ہے، کس چیز میں بہتری رکھی ہے اللہ نے، کن حالات میں میرے لیے عافیت ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے جو یہاں نقصان ہوا ہے، اس نقصان کے بدلے میں مجھے جو خیر ملے گی اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا اپنے نقصانات کی فہرست بنائیے۔ نقصان ہوتا ہے انسان کو، دنیا سے کوئی چلا گیا، کوئی عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا، کوئی شخص ہے اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی، کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کی اولاد چلی جاتی ہے۔ انسان اس چیز پر اگر صبر کرتا ہے، تھامتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اس کے نزدیک تو نقصان ہو گیا نا، بیٹا چلا گیا، نقصان ہو گیا، اور محبت اتنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آتا تھا، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو اس کو بڑا اپنی گود میں بٹھا کے لاڈ پیار کرنا، اس کو اپنے آپ سے چمٹا کے رکھنا، محبت بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز اور اسلوب میں کیا۔ کچھ عرصے نظر نہیں آیا بچہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی اور پھر اس سے ایک جملہ کہا، بیٹے سے محبت بہت تھی، کہا کہ یہ بیٹا یہاں دنیا میں تمہارے ساتھ رہے۔ انسان ہوتا ہے نا، بیٹے سے تو امید ہوتی ہے ہاتھ بٹائے گا، کل کو میرا بازو بنے گا، سہارا بنے گا۔ یہ تمہارا سہارا اگر بنے، اور وہ سہارا اس طریقے سے بنے کہ کل تم قیامت کے دن جب جنت کے دروازے پر پہنچو تو تم سے پہلے پہنچ کے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے، یہ تمہیں زیادہ پسند تھا یا یہ پسند ہے دنیا میں تمہارے ساتھ رہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اس سے تو اور کیا ہی شاندار بات ہو کہ اللہ اس بچے کو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولنے والا بنائے اور میں اس کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ بھائی دنیا کی زندگی عارضی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، خیر کس میں رکھی ہے اللہ نے مجھے نہیں معلوم۔ آپ پڑھتے ہیں جمعے کے دن سورہ کہف، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ بچہ جو تھا اس کے ماں باپ نیک آدمی تھے جن کو موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے قتل کیا۔ ماں باپ نیک تھے، بچہ چھوٹا تھا، قتل کر دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بچہ بڑا ہو کے اس نے جو کارستانیاں کرنی تھیں، جو حرکتیں کرنی تھیں، جو معاملات اس نے کرنے تھے، وہ ان ماں باپ کے لیے بھی اچھے نہیں تھے، معاشرے کے لیے بھی اچھے نہیں تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ماں باپ کو پریشان کر کے رکھ دیتا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اب ہم نے ارادہ یہ کیا کہ اس بچے کو اللہ نے ان کے ذریعے سے اس بچے کو دنیا سے اٹھوا دیا۔ یہ بچہ اپنے بچپن میں چلا گیا، یہ بھی اس کے لیے بچے کے لیے خیر، کیونکہ اس نے آگے چل کے جو گناہ کرنے تھے وہ اللہ کے علم میں تھے، وہ اللہ نے اس سے کروا ہی نہیں۔ جب انسان نے گناہ کیے نہیں ہیں تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ ان ماں باپ کے لیے بھی خیر، انسان کو پتہ نہیں ہے، بچہ دنیا میں سے چلا گیا ابتدائی آغاز کے دنوں میں تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ خیر کیا ہے، اس کا وہ جو پردہ ہے وہ پردہ ہٹا نہیں ہے اور ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔
اس میں کتنی بھلائیاں ہیں، کتنی عافیتیں، وہ انسان کو سمجھ میں بات نہیں آتی. وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ دنیا سے کوئی شخص چلا گیا، کوئی رشتہ دار چلا گیا تو کوئی بہت بڑی مصیبت ہے، دکھ ہے، رنج ہے. لیکن انسان اللہ کے فیصلے پر جب صبر کرتا ہے اور اس خیر کو جو اللہ نے اس کے لیے چھپا کر رکھی ہوتی ہے، جس کا اسے علم نہیں ہوتا، جب وہ سامنے آتی ہے پھر انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اوائل مسلمین، شروع آغاز میں اسلام لے آئے. ابو سلمہ ہجرت کر گئے، ام سلمہ پیچھے تکلیفوں میں رہیں، پھر یہ بھی ہجرت کر کے آ گئیں. پورا گھرانہ مدینہ میں ہجرت کر کے اکٹھا ہو گیا. اور ابو سلمہ بڑی قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے اپنی بیوی کا. دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ دعا اللہ سے یہ کرنی چاہیے ام سلمہ کو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الفاظ تو مصیبت میں کہنے ہی کہنے ہیں، اور اللہم اجرنی اجرنی فی مصیبتی واخلف لی واخلف لی خیرا منہا. اللہ اس مصیبت میں میرا ساتھ دے، مجھے اجر دے، مجھے ہمت دے، اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر دے. تو نے لے لی، نقصان ہوا ہے نا، کوئی چیز چلی گئی، اللہ اس سے بہتر چیز عطا کر دے. کہتی ہے میں سوچتی تھی ابو سلمہ بہت نیک آدمی تھا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قدردان بھی تھے. اب کون ہوگا مدینہ میں ان جیسا؟ وقت گزرا، عدت ختم ہوئی، پھر جو اعزاز اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ اس خاتون کو ام المؤمنین کا لقب ملا، مومنوں کی ماں. اس خاتون کو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا جو چند مخصوص خواتین کو ہی دنیا میں مل سکا، جن میں سے ایک یہ بنی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور یہ ام المؤمنین بن گئے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر کہاں چھپی ہوتی ہے، اس شر کے اندر سے کہاں سے خیر اللہ نکالتا ہے، کہاں سے چھپ کر وہ آتی ہے، اس چیز کا ہمیں اندازہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے کوئی دنیا کے اندر کوئی عزیز و اقارب جب جاتا ہے، کوئی رشتہ دار جاتا ہے، کوئی بڑے جاتے ہیں، کوئی چھوٹے جاتے ہیں، اس پر تکلیف، پریشان ہونا، غمزدہ ہونا ایک فطری عمل ہے، آنکھوں سے آنسو آ جانا. لیکن اللہ سے نا امید ہو جانا اور اللہ کے خلاف بدظن ہو جانا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مومن اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں. آپ کے روز مرہ کے معاملات میں، کام کاج میں نقصانات ہوتے ہیں. آپ کو کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، اس نقصان کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا. کوئی چیز ہاتھ میں تھی چلی گئی، کوئی معاملہ تھا کاروبار کا ہاتھ میں تھا نکل گیا، نہیں بن سکا، کوئی اور نقصان ہو گیا. اس نقصان کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو، اللہ ہے آپ کا، وہ آپ کا پروردگار ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس نے آپ کے لیے اس کے بعد کتنی خیر رکھی ہوگی اس کا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. وہ پردہ ہے نا، ابھی پردہ ہٹ گیا تو پھر مزہ خراب ہو جائے گا. وہ تو جو غیب ہے، جب وہ راز کھلتے ہیں، جب وہ انسان دیکھتا ہے، چاہے دنیا میں دیکھے چاہے آخرت میں دیکھے، پھر انسان کی جو خوشی ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. یہ جو کشتی ہے، غریب لوگ اس سے گزر بسر کرتے ہیں، دریا پار کراتے ہیں، لوگوں کو اجرت لیتے ہیں. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ان کی کشتی کو خراب کر کے آ جاؤ، عیب پیدا کر دو. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. مسئلہ اس کو خراب کرنے میں، عیب زدہ کرنے میں یہ تھا کہ بادشاہ کو شوق چڑھا ہوا ہے، وہ ہر اچھی خوبصورت کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. یہ اگر اس حال میں رہتی چھن جاتی. حال سے چینج ہو گئی، بادشاہ نے چھوڑ دیا، غریبوں کا گزر بسر چلتا رہا. اللہ نے ان کے لیے خیر رکھی اس چھوٹے سے شر کے اندر. وہ شر تو ہمیں نظر آ جاتا ہے عام طور پہ، اللہ نے جو اس میں خیر چھپا کر رکھی ہوتی ہے، جو بندہ اللہ کو جانتا نہیں ہے وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا، وہ اس کو نظر نہیں آتی. اس لیے ان چیزوں کو بڑا، امام ابن الجوزی نے بڑا ایک واقعہ نقل کیا ہے، حکایت بھی ہو سکتی ہے، سچا واقعہ بھی ہو سکتا ہے. بادشاہ کے ساتھ اس کا وزیر ہوتا تھا، ہمیشہ ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سائے کی طرح. اور بادشاہ کو کبھی بھی کوئی نقصان پہنچتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، وہ ایک جملہ بطور وزیر کے اور بطور خادم کے بادشاہ کو تسلی کے لیے کہتا ہے لعلہ فی خیر، انشاءاللہ اس میں کوئی اچھائی ہوگی، اس میں کوئی بہتری اور بھلائی ہوگی. سلسلہ ہمیشہ جب کوئی نقصان ہو یہی بات ہے. ایک دن اس بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. اس انگلی کٹنے پہ بھی اس نے یہی جملہ کہا. اس نے کہا انگلی کٹ گئی، اس میں کون سی خیر. غصہ آیا، اس نے اٹھا کے اس کو جیل میں پھینکوا دیا.
جب وہ خود جیل میں گیا تو اس نے اپنی جیل میں جا کر بھی یہی کہا کہ میرا جیل میں آنا لعلہ فی خیر، اس میں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ۔ وقت گزرا، تھوڑا عرصہ گزرا، بادشاہ نے اس کو بلوایا، کہا کہ میں شکار پر گیا، جنگل میں گیا، جنگل میں میرے چوکیدار جو آس پاس گارڈز ہوتے ہیں آگے پیچھے ہو گئے، شکار تھا، آگے میں نکل گیا، وہاں جنگلیوں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ ان جنگلیوں نے اپنے بت کے نام پر قربانی دینے کے لیے مجھے چاہا کہ اب اس کو قربان کر دیں۔ جب قربانی کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ ان کا تو عقیدہ تھا کہ جو قربانی دی جائے وہ پورے کے پورے صحیح سالم بے عیب انسان کی ہو۔ چھوڑ دیا مجھے۔ تو مجھے بات سمجھ میں آئی جو تم نے کہا تھا لعلہ فی خیر، انگلی کٹنے سے میرا پورا جسم بچ گیا، تم آ گئے۔ اب بتاؤ کہ تم جو لعلہ فی خیر جو تمہارا جملہ تھا، تم جو خیر میں تھے، اس نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بھی خیر کی، میں جیل میں چلا گیا، اگر میں جیل میں نہ گیا ہوتا تو میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوتا، وہاں تمہاری بلی نہ چڑھتی، میری چڑھ جاتی، کیونکہ میری انگلیاں ثابت تھیں، میں صحیح سالم تھا۔ یہ واقعہ سچا ہو یا جس طرح کا بھی ہو، ہے یہ ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے کہ اللہ کس طریقے سے بندے کے لیے تدبیریں کرتا ہے، کس طریقے سے اس کے معاملات کو سنوارتا ہے۔ اور بندے کا اگر اللہ پر ایمان خوبصورت ہو، پکا ہو، مضبوط ہو، تو اللہ اس کے لیے راستہ بھی ضرور نکالتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ضرور سنبھال کے رکھیے۔ لعلہ فی خیر، اس معاملے کے اندر انشاءاللہ میرے لیے ضرور خیر ہوگی، اللہ نے اس معاملے کے اندر میرے لیے ضرور بھلائی رکھی ہوگی، اس معاملے میں میرے لیے ضرور عافیت ہوگی۔ ان چیزوں کو جب انسان سنبھال کے رکھتا ہے پھر زندگی بڑی اس کی عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں فرمان ہے زوجین کے تعلق سے، میاں بیوی کے تعلق سے، شوہر کو کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، عورت کو تم اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو، ناپسند کسی بھی اعتبار سے، دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس میں کوئی مسئلہ آ جائے تو وہاں تمہیں اختیار ہے چھوڑنے کا، رشتہ ختم کرنے کا، سمجھانے کا، کوئی قدم اٹھانے کا۔ وہ دو مسئلے علیحدہ ہیں، ان کا وقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عورت کے اندر مسئلہ ہے، وہ شکل پسند نہیں، عادتیں پسند نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ خیر کثیر، ایک تو خیرن ویسے ہی کثرت پر ہے، پھر کثیرن مزید اس کے لیے اضافے کے ساتھ تاکید ہے۔ بہت زیادہ خیر رکھی ہوتی ہے جس کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، لڑنے جھگڑنے سے رحمتیں اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی اس رحمت کو انسان سنبھال کے رکھے۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے رشتے کا مسئلہ پیش کیا کہ معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہم ہیں، ان کے رشتے آئے ہیں، آپ نے فرمایا ان دونوں کو چھوڑو، ان کی ہے اسامہ بن زید، یہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ کہتی ہیں میں نے پسند نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت کے اعتبار سے گورے تھے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت کے اعتبار سے کالے تھے، رنگ سانولا تھا ان کا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رشتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کہا کہ اس سے شادی کر لو۔ کہتی ہیں میں نے شادی کر لی اللہ کے رسول کے کہنے پہ۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر جس جوڑی پر رشک کیا جاتا تھا، جس کو سب سے عمدہ جوڑی قرار دیا جاتا تھا، میری زندگی میں اللہ نے کتنی بھلائیاں اور عافیتیں نصیب کریں، یہ اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کا چونکہ ایک مشورہ تھا، آپ ایک اور نظر سے بھی دیکھتے تھے، اور بڑوں کے مشورے میں، بڑوں کی باتوں میں ویسے ہی بڑی خیر ہوتی ہے۔ جلیبیب کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے قد کے تھے، رشتہ گیا نہ ہوا، پھر بچی نے، لڑکی نے خود کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، بعد میں شہید ہو گئے، طویل واقعہ ہے، شادی ہو گئی، وہ خاتون مدینہ کی سب سے زیادہ بیوہ مالدار خاتون بن گئی، اور اس کو پھر اتنے رشتے آئے مدینہ سے، پورے شہر سے، جس کا اس کو خاتون کو تصور نہیں تھا، وہ چھوٹے قد کا آدمی تھا۔ انسان کے لیے اللہ نے کس چیز میں خیر رکھی ہوتی ہے، انسان اس چیز کا ادراک صحیح معنی میں کر نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے معاملات کو، کاروباری معاملات کے نقصانات ہوں، دنیا کے معاملات کے نقصانات ہوں، گھریلو معاملات کے کچھ نوک جھوک ہو، کوئی پریشانیاں ہوں، کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہے، کوئی مسائل خراب ہو رہے ہیں، کوئی عادتیں نہیں بدل رہی، کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، لعلہ فی خیر، شر نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ آپ کا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ میرا
سنبھالنے والا، میرا پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، میرے لیے سسٹم چلانے والا، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ جس نے میرے لیے پیدا کیا ہے، مجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن میں نے پہلے اس کو تھامنا ہے، اس کی رسی کو پکڑنا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر اس پر کافی ہوتا ہے، اللہ پھر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، واپس آ رہے تھے، راستے میں تھوڑی دیر کا ٹھہراؤ ہوا کہ جس نے کہیں قضاء حاجت کا کسی کا معاملہ ہے تو کر لیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ تھیں، سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ کہتی ہے میں بھی اتری، گئی، واپس آئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، وہ ایک ہار میں سفر پر نکلنے سے پہلے کسی سے ادھار لے کر پہننے کے لیے عاریتاً آئی تھی، وہ ہار کھو گیا ہے، اور ہار کے بغیر جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ عاریتاً تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کچھ صحابہ نکلے ڈھونڈنے کے لیے، جہاں جہاں ڈھونڈ سکتے تھے ان کے راستے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ آگے بہت دور نکل گئے۔ رات گزرتی گئی حتیٰ کہ فجر کا وقت آ گیا۔ تقریباً ساری کتب احادیث میں واقعہ اختصاراً تفصیلاً موجود ہے۔ فجر کا وقت جب آیا، اب پریشانی یہ پیدا ہو گئی کہ پانی ہے نہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، بغیر وضو کے نماز کیسے پڑھیں گے؟ لوگ پہنچے سیدھا سیدنا ابوبکر کے پاس کہ بھائی یہ تمہارے گھر کا مسئلہ تھا، بیٹی کا مسئلہ تھا، ایک ہار تھا، ایک ہار کی وجہ سے پوری امت، پوری قوم، پورے صحابہ، پورا لشکر ایک طرف اور سب پریشان ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور مسئلہ واقعتاً بڑا تھا۔ اگر ہم اپنے اعتبار سے سوچیں، بعض اوقات ہم بھی اسفار میں ہوتے ہیں، نکلے ہوتے ہیں، کوئی وجہ بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں ہم رک جاتے ہیں، کہیں گاڑی خراب ہو گئی، کہیں کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی ساتھی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو ہم سب تھوڑے سے تل ملا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اندر کی کیفیت بدلتی ہے، کوئی کچھ بول بھی دیتا ہے کہ یہ ایک کی وجہ سے سب کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ ایک کی وجہ سے پریشان تو ہونا پڑ رہا ہے، لیکن اس ایک کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کے لیے کتنی خیر رکھی ہوتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ آگے کتنے بڑے بڑے نقصانات سے اللہ ہمیں بچا دیتا ہے، کیونکہ وہ نقصانات تم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، ان نقصانات کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، تو پردے میں ہوتے ہیں، تو کتنی خیر ہوتی ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس لوگ پہنچے، سیدنا ابوبکر اپنی بیٹی کے پاس پہنچے۔ بیٹی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، آ کر جو باپ بیٹی کو کہہ سکتا ہے جس انداز میں، اس کنڈیشن میں، اس سے آپ واقف ہیں، حدیثوں میں ذکر بھی ہے، مجھے ذرا سا پہلو کے اندر ذرا سا انگلی بھی گھپائی، اور جو کہنا تھا وہ کہا بھی، جتنا ڈانٹنا تھا وہ ڈانٹا بھی۔ میں ہل بھی نہ سکتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی میری گود میں سوئے ہوئے تھے، ہلتی تو آپ کی نیند خراب ہو جاتی، اور وہ جس انداز میں، جس کیفیت کے اندر ڈانٹ کے گئے، وہ تو چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے، اب پانی ہے نہیں، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے تیمم کی، جو 6 پارے کے اندر ہے، سورہ مائدہ کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ سفر میں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر میں ہو، مریض ہو اور پانی نہیں ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اب پانی نہیں ہے، وجوہات اسباب اللہ نے پیچھے ذکر کیے، نواقض ذکر کیے، مسئلہ تفصیلی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصر، یہ ہے جو ہمارے سمجھنے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کے اوپر جو مٹی ہے، اس مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، ہاتھ مارنے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر اور ہتھیلیوں کے اوپر پھیر لو، یہی تمہارا وضو ہے، یہی تمہارا غسل ہے، یہی طہارت ہے، اور اس سے نماز پڑھ لو۔ یہ حکم نازل ہو گیا، نماز پڑھ لی گئی۔ اس کے بعد اسید ابن حضیر، چونکہ لوگوں نے کہا تو تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسید ابن حضیر آئے، اب وہ خیر سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اور تعریف کرنے کے لیے، اور آ کر یہ جملہ کہا، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے خاندان ابو بکر، یہ تمہارا اس امت پر کوئی پہلا احسان تھوڑی ہے، یہ کوئی تمہاری وجہ سے کوئی پہلی برکت تھوڑی نصیب ہو رہی ہے۔ ہار کہاں سے ملا؟ کہتی ہیں جب وہ جس سواری پر میں سوار تھی اس کو اٹھایا گیا، ہار اس کے نیچے ہی تھا، ہار کہیں کھویا نہیں تھا، کہیں دور نہیں تھا۔ یہ سب تدبیریں ہوتی ہیں اللہ کی، کچھ اسباب بنتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بہانے، ان بہانوں کے بعد جو خیر انسان کو مل رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا صبر چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا انتظار چاہیے ہوتا ہے۔ اب پوری امت، سوچیں آج میں اور آپ بھی سفر میں ہوتے ہیں، بعض اوقات پانی، کوئی بیمار ہے گھر کے اندر، پانی نہیں لگا سکتا، زخم ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، 20 کیوں چیزیں ہیں، تیمم کرتے ہیں لوگ۔ صدقہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس ایک ہار سے، اس ایک قصے سے۔ وہ ہار کھویا، اللہ ویسے بھی نازل کر دیتا،
لیکن آل ابی بکر کے لیے بھی ایک فضیلت تھی. خاندان ابو بکر، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو خیر پھوٹنی تھی، ان کے جو تھوڑے سے اس مسئلے کی وجہ سے، تھوڑی سی اس پریشانی کی وجہ سے جو آگے خیر نکلنی تھی، وہ سبق بھی امت کے سامنے آنا تھا کہ چھوٹی چھوٹے مسائل، پریشانیاں، معاملات، دیر سویر، اوپر نیچے جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے، اس خیر پر بس نظر رکھا کرو، اس خیر کو سوچا کرو، اس خیر کی تلاش میں رہو گے. یہ پریشانی پھر پریشانی نہیں رہے گی، یہ مصیبت پھر مصیبت نظر نہیں آئے گی. اس مصیبت کو پھر انسان انجوائے کرے گا، اس مصیبت کے اوپر انسان خوش ہو جائے گا بعض اوقات تو، کہ اللہ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا اسے انتظار ہوگا، اس کے مزے میں وہ انتظار میں رہے گا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ نے جو پریشانی دی ہے، اس پریشانی کے بعد میرے لیے آسانی کیسے آئے گی. اور یہ بات یاد رکھیے، ان مع العسر یسرا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پریشانی کے بعد آسانی وہ لے کر آتا ہے. اور ہر پریشانی کے بعد پھر ان مع العسر یسرا، ایک اور پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد ایک اور آسانی آتی ہے. یہ سسٹم اور نظام بنایا اس رب نے ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، نہ اس نے چھوڑا ہے. اور اس کا طریقہ اور اس کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے میرے ساتھ. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کا ایک نیا معاملہ ہوتا ہے، ایک نیا انداز ہوتا ہے، ایک نیا اسلوب ہوتا ہے. اس کے اندر سے کتنی خیر کس انداز میں، کس اسلوب میں نکلتی ہے، اس چیز کا اندازہ انسان کر نہیں سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، کچھ دن پہلے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حفظہ اللہ، ان کے توسط سے یہ بات پڑھنے کو ملی. ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے اپنی بیوی کے ساتھ. آپ سب جانتے ہیں بادشاہ نے ان کو روکا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. گھبرا گئے، پریشان ہوئے. اپنی بیوی کے ایک عزت نفس، ان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کہا یہ میری بہن ہے. معاملہ ایک طویل ہے. بہرحال بادشاہ کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ اللہ نے طاری کیا. ابراہیم علیہ السلام پہلے خود گھبرائے ہوئے تھے کہ میری بیوی، میرے ساتھ معاملہ، اس بیوی کی حفاظت میں کس طریقے سے کروں گا، میں اکیلا آدمی ہوں، وہ بادشاہ ہے، آگے پوری فوج ہے. معاملہ یوں بنا کہ اس بادشاہ نے اس پر جو اللہ کی طرف سے ہیبت طاری ہوئی، جو ایک خوف اور رعب طاری ہوا، اس نے ان کا اکرام کیا، عزت کی، اور ان کو تحفے میں ایک لونڈی کے طور پر ایک خاتون دی، سارہ، جس سے سیدنا ابراہیم کا عقد ہے. ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کو پتہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی تھی، اور سارہ سے علیہ السلام جو نسل چلی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ہے اسماعیل علیہ السلام. اور آپ سب جانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. اس انسانیت پر جس احسان کو اللہ نے احسان کے طور پہ جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، جو احسان اللہ نے، احسان تو ہے ہی اسی کے، اوپر سے نیچے تک سارا ہے ہی معاملہ اس کے احسانات کا، لیکن اس احسان کو اس نے احسان کے طور پہ جتایا، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، تمہاری تعلیم کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے. آغاز ذرا سا غور کیجئے کہاں سے ہوا ہے. اس ایک شر سے، اس ایک ایسے واقعے سے جہاں ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے، بڑھاپے تک اولاد بھی نہیں تھی. وہاں سے آغاز ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت. اس کے بعد پوری ایک نسل چلتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. خیر بعض اوقات آپ کو فوراً نظر آ جاتی ہے، پریشانی میں، مصیبت میں آپ کو نظر آ جاتی ہے. بعض اوقات آپ کو نہیں، آگے آنے والی نسل کو نظر آ جاتی ہے. اور بعض اوقات صدیوں بعد وہ خیر سامنے آتی ہے جب میں دنیا سے جا چکا ہوتا ہوں. بس وہ ایک صدقہ ہوتا ہے جو میرے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے. اور حقیقی جو فائدہ انسان کو اس مصیبت پہ صبر کرنے پر، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنے پر ملتا ہے، وہ تو حقیقی کا مطلب یہ کہ اصل، جس میں مزہ آ جاتا ہے، جو واقعتاً فائدہ جس کو کہا جائے. یہ میں نے جتنی بات کی تھی وہ ساری دنیا کی تھی، اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے. جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جھیل جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے، اس کو جو آخرت میں ملتا ہے. بے شمار بار آپ مجھ سے بھی اور یہ حدیث بارہا سنتے ہوں گے کہ اہل عافیت، سکون اور ٹینشن فری زندگی گزارنے والے جب قیامت کے دن اہل البلا کو دیکھیں گے کہ جو ان کو ثواب دیا جا رہا ہے، تو تمنا کریں گے کاش انہیں دنیا کے اندر
کینچیوں سے آروں سے کاٹ کے ان کے جسم کو چیر کے رکھ دیا جاتا، اتنی تکلیفوں میں وہ رہ کر آتے، کیونکہ آج جو کچھ ان کو مل رہا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ اس لیے جو کچھ وہاں ملنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ انسان کو اس کی تمنا، اس کی دل کی آرزو، اس کے اندر اصل وہ آخرت کی ہونی چاہیے، اصل ثواب اللہ سے خیر آخرت کا ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت ہی بہت بہتر ہے، ساری خیر آخرت کی خیر ہے، اور وہ باقی رہنے والی خیر ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کو کوئی چھینے گا نہیں، نہ میرے لیے کوئی فنا ہے، نہ اس نعمتوں کے لیے کوئی فنا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور خیر والا معاملہ فرما دے۔